Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our channel Free Islamic Education Groups. Maryam Safdar and team presenting you memorizing Surah Yasin, lesson number 12, ayat number 34 سے 36 تک. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور پچھلے لیسنز آپ نے کمپلیٹ کر لیے ہوں گے. جن کے لیسنز رہتے ہیں ان کو اچھے سے یاد کریں اور گروپ میں سنا دیں. آج کا لیسن ہے آیت نمبر 34 سے 36 تک. تو چلیے اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 34. وجعلنا فیہا جنات من نخیل وأعناب جنات من نخیل وأعناب وفجرنا. دیکھیے وجعلنا سے وا کے اوپر زبر ہے، جعلنا میں عین کو واضح کر کے پڑھنا ہے، لام کو نرمی سے پڑھنا ہے اور نون کے ساتھ الف ہے، اور جب الف سے پہلے زبر آ جاتی ہے تو اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. وجعلنا. اسی طرح آگے دیکھیے فی ہا، دونوں پہ مد اصلی ہوگی. یا ساکن سے پہلے زیر آتی ہے تو مد اصلی ہوتی ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. اور اسی طرح ہا کے ساتھ بھی الف ہے تو وہاں پر بھی مد اصلی ہوگی. جنات، اس میں دیکھیں جن نون مشدد ہے اور نون مشدد کے ساتھ نون کھڑی زبر بھی ہے، تو اس کو لمبا بھی کرنا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے. جنات من نخیل. اسی طرح جنات میم مشدد، پھر آگے نون مشدد. نخیل میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس کو لمبا کرنا ہے، اور لیوں پہ یہاں پر لین ہوگا اور یہ غنہ کرنا ہے یہاں پر. وَأَعْنَابٍ میں عین کو واضح کر کے پڑھنا ہے. وَأَعْنَابٍ میں عین کو واضح کر کے پڑھنا ہے. نا میں الف سے پہلے زبر ہے تو اس کو لمبا کرنا ہے. بیوں میں غنہ کرنا ہے. وَفَجَّرْنَا میں جیم کو واضح کرنا ہے اور را کو پر کرنا ہے. دوبارہ سے اسی پورشن کو دیکھیے. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا. اگلا پورشن دیکھیے. فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. فی میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس کو لمبا کرنا ہے. ہا کو بھی لمبا کرنا ہے. من العیون میں یو یعنی کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو اس کو لمبا کرنا ہے. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. آیت نمبر 35. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ. لِيَأْكُلُوا میں حمزہ کو واضح کرنا ہے، لو کو لمبا کرنا ہے. من ثمرہ میں من پہ اخفا کرنا ہے. وَمَا عَمِلَتْهُ تا پہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جھٹکا نہ ہو. ایدیہم میں یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں پر لین ہوگا اور اس کو نرمی سے پڑھنا ہے.
لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ افلا میں لام کو لمبا کرنا ہے، شین پہ آواز کو چلانا ہے، کاف کو باریک کر کے پڑھنا ہے اور رو کو پر بھی کرنا ہے اور لمبا بھی کرنا ہے۔ افلا یشکرون لیأکلوا من ثمره وما عملته ایدیہم افلا یشکرون۔ آیت نمبر 36۔ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون۔ اس آیت کو دیکھیے، سبحان الذی میں با پہ قلقلہ کرنا ہے، ہا کو لمبا کرنا ہے، الذی میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس کو بھی لمبا کرنا ہے، خلق میں خوف اور قاف دونوں کو پر کرنا ہے، لام کو باریک رکھنا ہے، خلق الازواج زا میں سیٹی کی آواز ہوگی، وا کو لمبا کرنا ہے، کلہا میں ہا کو لمبا کرنا ہے، ممبا میں مم پہ پہلے غنہ کرنا ہے اور پھر اس کو لمبا بھی کرنا ہے، تم بیتل میں نون کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھنا ہے، تم بیتل اردو میں را اور ضاد دونوں کو پر کرنا ہے، ومن میں یہاں پر جہاں پر انفسہم پڑھیں گے یہاں پر اخفا کرنا ہے اور فا میں سیٹی کی آواز ہوگی، ومما میں غنہ کرنا ہے اور لمبا بھی کرنا ہے، لا یعلمون میں لا کو لمبا کرنا ہے، یا میں عین کو واضح کر کے پڑھنا ہے اور مون میں میم واو پیش مو، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو یہاں پر مد اصلی ہوتی ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ تو چلیے آیت کو دوبارہ دیکھیے، سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون۔ آیت نمبر 34 سے دیکھیے، وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون۔ آج کے لیے اتنا ہی لیسن کافی ہے، اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور یاد کر کے زبانی گروپ میں سنانا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔